بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جیسے ہی یہ دنیا بنائی تو اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی نشانیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئیں۔ ان نشانیوں میں بڑی نشانی امام مہدی کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سید فاطمہ کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا شخص بنے گا جو مجھ سے میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا یعنی محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چلی گئی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اور ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ اس تاریخ دور میں ایک امید پھوٹے گی اور اللہ کی طرف سے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس غلہ اور روپیہ آنا بند ہو جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پابندی اجمیوں کی جانب سے ہوگی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رکاوٹ اہل روم کی جانب سے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال دے گا اور شمار نہیں کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف دوڑے گا جس طرح کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل ایمان کو نقصان پہنچایا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ دانے دانے کے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اس کے متعلق مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں معاہدہ اور کشمکش ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی اور بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ امام مہدی بھی یہاں سے چلے جائیں گے، بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے، بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبے سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو، کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو جب تم ان کو پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔
لہٰذا امام مہدی کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا ہے۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ حدیث شریف میں امام محمد مہدی کا حلیہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، لہٰذا حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، روشن پیشانی اور اونچی ناک والے، اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے والا ہوگا۔ جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر حکمرانی کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی کے چہرے مبارک کی رنگت عربی ہوگی اور ان کی جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جن کو آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کے مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ امام مہدی نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کو آگے کر دیں گے اور خود امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اہل تشیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اہل سنی کے عقیدے کے مطابق امام مہدی کا ابھی ظہور ہونا باقی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔